بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حدیث شریف حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کو حدیث شریف میں فتنہ کہا گیا، تو عورت کے فتنہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ عورت سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے اور ناقص الدین ہے۔ عورت آدمی کو طلب دین سے غافل کر دیتی ہے، اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہوگی؟ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے بچو، بے شک بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے تھا۔ مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں مردوں کے لیے عورتیں بڑے فتنے کا باعث ہیں کہ عورت کے سبب آپس کی عداوت، لڑائی جھگڑے بلکہ خون ریزی بہت ہوگی۔ عورت ہی حب دنیا کا ذریعہ ہے اور حب دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور حدیث شریف میں ذکر کیا گیا من بعد، یعنی میرے بعد یہ عورت کا فتنہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے فتنے کا ظہور صحابہ کرام پر نہ ہوا کہ وہ حضرات نور مصطفی سے بہت منور تھے، بعد میں اس کا ظہور ہوا۔ آج بھی عورتوں کی وجہ سے فساد و قتل و خون بہت ہو رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمین میں پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ مزید اس بات کو ایک شعر کی صورت میں بیان فرماتے ہیں کہ جھگڑے کی بنیادیں تین، زن ہے، زر ہے اور زمین۔ عورتوں کے فتنے سے بچنے کا واحد ذریعہ شریعت اسلامیہ کی مضبوطی سے پیروی ہے۔ دین کے 3 حروف کی نسبت سے مذکورہ حدیث کے 3 مدنی پھول۔ نمبر 1، دنیا میں اور بھی بہت سے فتنے ہیں مگر عورت کو سب سے بڑا اور نقصان دہ فتنہ فرمایا گیا ہے۔ نمبر 2، عورت ناقص العقل اور ناقص الدین ہے۔ بسا اوقات عورت شوہر کو طلب دین سے غافل کر دیتی ہے، اسی وجہ سے اسے سب سے بڑا نقصان دہ فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، شریعت اسلامیہ کی پابندی کر کے عورت کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔